عزیزان سید الشہداء ایام اعزاء ہے اور ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی۔ پروردگار نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا وہ بندگی اور عبودیت ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو اس کے پروردگار کی طرف متوجہ کرا سکے۔ کوئی بھی نبی اس لیے نہیں آیا کہ وہ انسان کو اپنی طرف کھینچے یا اپنے نام کی طرف کھینچے۔ سارے نبیوں کا ہدف صرف ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، اور سب انسان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے لے آئے۔ ظاہری دنیا میں جو بھی آدمی کوئی چیز ترقی کرتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے، کوئی انوینٹ کرتا ہے، کوئی ریسرچ کرتا ہے، تو وہ اسے اپنے نام سے منسوب کرتا ہے کہ یہ اس نے بنائی ہے، یہ اس نے لکھی ہے، یہ اس نے کیا ہے، جبکہ اللہ کے ہادیوں نے اپنے ناموں کو اجاگر نہیں کیا بلکہ پروردگار کے نام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ابو علی سینا جو بہت بڑا نابغہ تھا، انٹلیکچول تھا، جس نے ہر طرح کے موضوع پر کتاب لکھی تھی، حکیم تھا، آج بھی اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میڈیکل کی دنیا میں۔ اس کا ایک شاگرد تھا کہ جس نے اس کی ان کتابوں کو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ بنایا۔ وہ اکثر اپنے استاد سے یہی کہتا تھا کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ اتنے ذہین ہیں، تو آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ابو علی سینا اتنا ذہین تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت آسمان کیسا تھا اسے یاد تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتا تھا، اس کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ہمدان کی سخت سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، باہر درجہ حرارت منفی ہے۔ فجر سے پہلے جب یہ اٹھا، اس نے اپنے شاگرد سے کہا، جاؤ باہر سے پانی لے آؤ وضو کے لیے۔ شاگرد بھی ابو علی سینا کا تھا، باہر سردی بہت تھی، جانا نہیں چاہتا تھا۔ کہتا ہے کہ باہر درجہ حرارت منفی ہے، اندر ٹیمپریچر ہائی ہے، باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا۔ آپ جو ہے وہ وضو کے بجائے کیا کریں، تیمم کر لیں۔ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر جب ہوئی تو وہ زمانہ پرانا زمانہ ہے، 700 ہجری کے آس پاس ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، لوگ اذانیں دے، لوگ میناروں پہ چڑھ کر اذان دیتے تھے۔ اس سخت سردی میں مینار پہ چڑھ کر جب مؤذن نے اذان دی اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب یہ نام آیا تو ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا، تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے میرے لیے پانی نہیں لا رہا۔ اس مؤذن نے اس نبی کو دیکھا نہیں ہے، مگر اس سخت سردی میں کھڑا ہو کے اس کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ اللہ کا نبی تھا، وہ اللہ کا نمائندہ تھا، وہ ہماری طرح کا عام انسان نہیں تھا۔ وہ یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے کہ جو دلوں کو اس طرح روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور نبیوں نے اتنی سختیاں برداشت کی کہ آپ بنی اسرائیل بین طلوعین کئی نبیوں کی گردنیں کاٹ دی۔ نبیوں پر اتنی سختیاں، حضرت نوح کو اتنا اذیت کرتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے روز۔ 950 سال تبلیغ کی۔ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ حضرت عیسیٰ کو کتنے تانے دینے پڑے۔ رسول خدا نے پتھر کھائے لہو لہان ہو گئے۔ کعبہ میں عبادت کرتے تھے لوگ، ان کے اوپر اہانت کرتے تھے، اور خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں اور اذیتیں مجھ پر پڑیں کسی نبی پر نہیں پڑیں، مگر اس کے باوجود کسی نبی نے بد دعا نہیں کی، کسی نبی نے قوم کو یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نبی کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات کو کھڑے ہوں عبادت میں مگر کم کھڑے ہوں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا اتنا کھڑے ہوتے تھے عبادت میں، پاؤں سوج جاتے تھے،
کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ اور اگر آج امت رسول کی اس تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل نہ کرے تو وہ اتنی محنت کہاں جائے گی؟ خدا اپنے نبی سے زیادہ اپنی امت پر مہربان ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہمیں روز قیامت میں عذاب جھیلنا پڑے یا جہنم میں ہمیں مشکلات ہوں۔ خدا نہیں چاہتا، یہ جہنم ہم خود بناتے ہیں۔ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارا عمل ہے تم اس کو بھیج رہے ہو، تم اپنی چیزوں کو بھیج رہے ہو۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے، گناہوں کو نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے رسول کی امت پر کہ اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اس کا گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور اگر وہ گناہ نہ کرے اور گناہ کو سوچے تو بھی خدا اس کے گناہوں کو نہیں لکھتا۔ لیکن نیکی صرف سوچے اور انجام نہ بھی دے تو خدا اس نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ خوب یہ خدا کی مہربانی ہے، خدا کی رحمانیت ہے۔ خدا اگر اس اپنی رحمانیت کو ہمارے اندر سے ہٹا دے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار اس سے اپنی رحمت کو تو چھین لے۔ جیسے ہی ماں سے رحمت چھینی، ماں نے بچے کو زمین پہ پھینکا اور خود چلی گئی۔ بچہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اس ماں کو اپنی رحمت واپس کر دے۔ جیسے ہی رحمت دوبارہ ماں میں آئی، ماں دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور اپنے بچے کو دوبارہ اٹھایا۔ یہ خدا کی رحمانیت ہے جو ہم ایک دوسرے سے مہربان ہیں۔ اگر خدا یہ رحمانیت چھین لے ہم سے، روایات کہتی ہیں اگر یہ جو پردے ڈلے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، ایک دوسرے کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کی ذہنوں کو ہم نہیں پڑھ سکتے، اگر یہ پردے ہٹ جائیں کوئی کسی کو دفنائے گا نہیں۔ اتنی لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کریں، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ اس نے اس رحمانیت کو اپنے انبیاؤں کے ذریعے سے عزیزان محترم، خدا اتنا رحمان ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا کہا کہ ایک ہفتے میں عذاب آ جائے گا، حضرت یونس نے بڑی جلدی کی، تھوڑا پہلے نکل گئے۔ حجت خدا قوم پر خدا کی رحمت ہوتا ہے، رحمت ہٹ گئی، حضرت یونس جلدی چلے گئے، ابھی عذاب میں وقت تھا۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بہرحال خدا اور انبیاؤں کے اپنے معاملات ہیں۔ خدا نے جیسے یہ نکلے، قوم نے توبہ کر لی، حضرت یونس نکل گئے۔ خدا نے حضرت یونس کو ترک اولیٰ کیا، نبی معصوم ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، ترک اولیٰ کیا۔ خدا نے حضرت یونس کو 3 اندھیروں میں ڈال دیا، 3 اندھیرے عزیزان محترم۔ پہلی یہ اندھیرا کیا ہے؟ رات۔ دوسری کیا ہے؟ پانی، سمندر۔ تیسرا مچھلی کا پیٹ۔ 3 ظلمات، 3 اندھیرے۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں، روایات ہے، اگر حضرت یونس خدا کی بارگاہ میں وہ ذکر نہ کرتے، اقرار نہ کرتے اپنی اس کا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مگر حضرت یونس نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں خود ظالمین میں سے ہوں پروردگار۔ کئی عرصے تک اس ذکر کو کرتے رہے، پھر خدا نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ خدا ہے جو نجات دیتا ہے۔ کس لیے؟ خدا مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ خدا کو کچھ نہیں چاہیے، خدا کو ہماری نماز نہیں چاہیے جانے محترم۔ ہم کیا عبادت کریں گے جس کے لیے ملائکہ ہر مقام پر عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تمجید کر رہا ہے، پتے ذکر الہی میں مشغول ہیں۔
چڑیا کی چہچہاہٹ ذکر الہی ہے، لہروں کی جو آوازیں ہیں وہ سب ذکر الہی ہے، ہر موجودات پروردگار کا ذکر کر رہی ہے، اسے ہماری نماز چاہیے۔ ہماری نماز ویسے بھی کون سی کوئی اتنی اچھی ہوتی، کھوکھلی ہے، یہ نماز اسے نہیں چاہیے، یہ نماز ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت پروردگار نے کہا موسیٰ میرے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا پروردگار نماز ہے، عبادت ہے، دعا کر۔ کہا موسیٰ نماز تو تمہارے اپنے لیے ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو دین سے خارج ہو جاؤ گے، نماز دین کی پہچان ہے تمہاری۔ کہا پروردگار روزے رکھتا ہوں تیرے لیے۔ کہا روزے تو جہنم کی آتش سے انسان کو بچانے کے لیے، میرے لیے کیا ہے موسیٰ تمہارے پاس؟ عزیزان محترم، ہمارے لیے خدا کے، ہم اپنی زندگی میں خدا کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا کہ ہمارا خالق کون ہے؟ بچپن سے سنا خدا ایک ہے، وہ خدا ایک کہاں ہے؟ کیا ہم اپنے اصول دین کو عقلی دلیلوں کے ساتھ جانتے ہیں؟ والدین نے کہا خدا ایک ہے، فلانے نے کہا خدا ایک ہے، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اصول دین اپنی عقل سے تسلیم کرنا ہے۔ آج یہی تو مشکل ہے کہ آج انسان کیوں خدا کے حدود کو توڑ رہا ہے؟ آج کیوں ایک جوان گناہ کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کو نہیں پہچانا اس نے۔ اگر خدا اور توحید سمجھ میں آ جائے، انسان کبھی بھی اس کے حدود کو نہیں توڑے گا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے۔ کیا ہمیں خدا کے وجود کا احساس ہوا آج تک؟ علم یعلم بان اللہ یرا، آگاہ ہو جاؤ، دیکھو، مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہو کمرے میں، انسان گناہ نہیں کرتا، مگر اپنی تنہائی میں اسے خوف خدا نہیں ہے۔ بچے کے برابر بھی خدا کا خوف نہیں کرتا۔ کیوں؟ توحید کمزور ہو گئی۔ اسی توحید کے لیے سید الشہداء کربلا آئے تھے، اسی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا آئے، کیونکہ امت سو چکی تھی، امت غافل تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا مسئلہ تھا؟ مدینہ میں رہتے ان کو کیا تھا؟ ایک شخص کی بیعت کا مسئلہ نہیں تھا، 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کا مسئلہ تھا۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، ہمارا سلام ہو آپ پر، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث۔ خوب یہ وراثت انبیاء کی تھی جسے بچانے امام حسین کربلا آئے۔ آج یہ مجلس اور عزاداری اسی نظام کو، اسی مقصد کو آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں اس عزاداری کو بچا کر اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پہنچنا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹنا آسان ہے، تاریخ کے واقعات کو پڑھنا آسان ہے، تاریخ میں جا کر یہ کہنا کہ کاش ہم ہوتے، یہ آسان ہے، مگر اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا سخت ہے۔ مشکل کیا ہے تاریخ میں؟ لوگ امام علی کو نہیں پہچانے۔ امام علی کے نہج و بلاغہ میں آپ شکوے سنیں، امام کا درد سنیں، کیا ہے؟ امام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ امام کہتے ہیں جنگ میں آمادہ ہو، کبھی کہتے ہیں سردی ہے، کبھی کہتے ہیں گرمی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاؤں مقدس کے نیچے سے جہاں نماز کھینچ لی گئی، کتنا امام کو تنہا کر دیا۔ اور سید الشہداء کے ساتھ تو ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ کیا ہوا، 12,000 18,000 خط بھیجے کہ آپ آ جائیں، مگر جب امام کربلا آئے کیا ہوا؟ اب ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ ایسے لوگ تھے، ویسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، مگر کیا امام کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے۔ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اپنے امام کا ساتھ نہیں دے پائے؟ کیا چیز تھی جس نے روکا ان کو؟ عزیزان موت،
دنیا ایسے جلوے دکھاتی ہے، انسان جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ وزان محترم 12-18 ہزار خط امام کو پہچاننے والے امام کا ساتھ نہیں دے پائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دنیا ہے۔ دنیا کبھی مال کا خوف، کبھی اولاد کا خوف، کبھی جان کا خوف۔ کوفہ والوں نے اپنی تلواروں کو درہم کے بدلے بیچ دیا اور امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ عمر ابن سعد لعین شہر رے کی گندم کے چکر میں امام اسے گفتگو کی، امام نے اس کے ساتھ بہت کم لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، اس کو اپنے امام ہادی ہے، امام کا کام ہدایت دینا ہے۔ امام نے اسے خیمے میں بلایا، 6 لوگوں نے مل کر گفتگو کی۔ امام نے اسے کہا کہ دیکھو یہ تم جہنم خرید رہے ہو، مگر دنیا میں اتنا مگن تھا کہ امام نے اسے کہا بھی کہ تمہیں یہ رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ کیا ملا؟ آخر میں دیوانہ ہو گیا اور مار دیا گیا۔ عزیزان محترم، اور وہ کون تھے کہ امام نے شمع کو گل کیا 3 دفعہ اور انہیں بیت بھی ہٹا دی، انہیں مقام بھی دکھا دیے، اور پھر جب امام نے شمع کو روشن کیا کوئی بھی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا؟ ہمیں 70 دفعہ مارا جائے اور 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ خوب کیا چیز ہے یہ، دو طبقے ہیں جانے محترم۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان 2 گروہ کے اندر ہم کہاں ہیں۔ آج ظاہر ہمارا کچھ اور ہے، باطن ہمارا کچھ اور ہے۔ ظاہر میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ظاہر میں شاید ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارا باطن کیسا ہے، ہماری تنہائی کیسی ہے۔ آج دنیا کے جلوے کیا ہیں؟ آج ابن زیاد کا سسٹم کیا ہے؟ آج کون سی چیز ہے جو ہمارے نفسوں کو کھینچ رہی ہے؟ آج ہماری تلواریں نہیں خریدی جا رہی، آج ہمارا ذہن خریدا جا رہا ہے۔ آج ہمیں دھرم دینار نہیں دیے جا رہے، آج ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں۔ آج کا جوان اسی مشکل کا شکار ہے۔ آج ایک جوان کے اوپر جتنی یلغار ہے شاید ہی کسی زمانے کے اندر کسی جوان کے اوپر ایسی مشکلات ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلی جنریشنز آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی مشکلات تھیں، چیلنجز تھے، مگر آج چیلنج بڑھ گیا ہے، اور اس کی سب سے خطرناک وجہ یہ ہے کہ دشمن پنہان ہے، دشمن نظر نہیں آ رہا، دشمن سامنے نہیں ہے، دشمن پیچھے سے ہے، کئی لیئر پیچھے سے دشمن کام کر رہا ہے۔ اور خاص طور پہ آج کی یہ ورچوئل ورلڈ، یہ دنیا، یہ گلوبلائزیشن، یہ انٹرنیٹ، اس نے ہر جگہ کے جوانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ دیکھنے کو انٹرٹینمنٹ ہے، دیکھنے کو گیمز ہیں، دیکھنے کو کمیونیکیشن اپلیکیشنز ہیں، لیکن اس نے آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں کو غلام بنا لیا ہے۔ اب ہم وہی سوچتے ہیں، ہم وہی کھاتے ہیں، ہم وہی پہنتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ خوب آہستہ آہستہ خوب یہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا رنگ ہے، ایک نئی چیز ہے۔ خوب اب دشمن اس طریقے سے آیا ہے، دنیا مگر وہی دنیا ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ کے پیچھے خوبصورت خاتون بن کر یہ دنیا آئی۔ پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اسے فنا کر دیتی، اور جو مجھ سے دور جاتا ہے میں اس کے پیچھے جاتی۔ جانے ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کی کون سی چیز ہے؟ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص اپنی دنیا میں گرفتار ہے۔ میرے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، آپ کے لیے کچھ اور ہو، ایک جوان کے لیے کچھ اور ہو، ایک خاتون کے لیے کوئی اور چیز ہو۔ وہ اس واقعے کی طرح کہ جہاں پر 2 لوگ بصرہ میں آئے اور ایک حکمت کی دکان تھی، اور اس سے کہا ہمیں کافور اور سدر دے دو، کافور اور سدر
جو ہے وہ جب کوئی مردہ ہو جائے تو اسے 3 پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے، کافور، سدر اور صاف پانی سے۔ اس دکان والے نے دیکھا کہ یہ دونوں کا لباس کوئی اور ہے، ان کی گفتگو کوئی اور ہے، اخلاق کچھ اور ہے۔ کہا کہ آپ یہاں کے نہیں لگتے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بولا کہ تمہیں اس سے کیا، تم ہمیں دو کافور سدر، ہم جائیں۔ کہا نہیں، آپ ہمیں، بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہا ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور امام نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اب تو یہ اور حالت اس کی عجیب سی ہو گئی۔ اس نے بہت منت سماجت کی، ان کے پاؤں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اتنی ہی اجازت تھی۔ کہا نہیں، مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے۔ انسان کو تڑپنا چاہیے اپنے امام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ لے کے جائیں گے، اگر امام نے اجازت دے دی تو ملوا دیں گے، ورنہ۔ یہ قبول کی، اس نے کافور سدر اٹھایا، اپنی دکان بند کی، چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے سامنے پانی آیا، دیکھا وہ دونوں پانی پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو یہ کھڑا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چڑھوں؟ کہا بسم اللہ کہو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو۔ اس نے دیا اور یہ پانی کے اوپر چلنا شروع۔ چلتے چلتے پانی میں کہیں درمیان میں پہنچا تو کالے بادل آئے، کالے بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش ہوئی، اس کے لباس بھیگنا شروع ہوا۔ جیسے ہی اس کا لباس بھیگا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کو رکھ کے آیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ جیسے یہ خیال آیا، یہ پانی کے اندر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم جا کہاں رہے ہو اور تمہارے ذہن میں خیال کس کا ہے؟ اس نے پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھی، دوبارہ اسے کہا حجت کا واسطہ دو، دوبارہ چلتا چلتا پہنچا، ایک کنارے پر لگا ایک خیمہ دیکھا، سبز رنگ کا نور ہے، اسے روک دیا۔ وہ دونوں اندر گئے۔ یہ کہتا ہے کہ صرف اسے آواز آئی۔ جب انہوں نے امام سے کہا کہ مولا اس نے بڑا اصرار کیا، ہم لے آئیں، آپ کی مرضی ہے، اجازت دیں تو لے آئیں، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب امام کا فرمان ہم سب کے لیے، پہلے میرے لیے۔ امام نے کہا، امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، وہ ہماری ہر چیز، ہم سب کا صابن کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ میرا صابن ہو سکتا ہے میری مجلس ہو، میری کتاب ہو، میری درس ہو، آپ کا صابن کچھ اور ہو۔ ہم سب اسی میں پھنسے ہوئے، ہم کیسے اس سے باہر نکلیں، کیسے پہنچے ہیں جنم؟ امام تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ ہماری خواہشات، وہ آپ زندگی میں محنت کریں، پڑھائی کریں، ایجوکیشن لیں، ایجوکیشن میں اوپر لے کر آئیں، جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج آپ اگر اپنے اس صوبے کو، اپنے اس شہر کو اگر آپ مینیج نہیں کر سکتے، اس کی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھ کر آپ روڈ ڈیولپمنٹ، سٹی ڈیولپمنٹ، آئی ٹی اسٹرکچر، گورنمنٹ، اس میں آپ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اگر آج آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کل امام کی حکومت میں کیا کریں گے؟ آپ سے اگر ایک چھوٹا سا شہر مینیج نہیں ہوتا تو کل آپ امام زمانہ کی حکومت میں دنیا مینیج کریں گے۔ اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام آپ کا انتخاب کرے۔ اگر ہم اپنی خواہشات میں پھنسے رہیں گے تو ہم کیسے امام کا انتخاب؟ خوب اپنے آپ کو علمی سطح پر اوپر لے کر آئیں، خوب علم بڑھائیں، شعور بڑھائیں۔ آئی ٹی، آج کل دنیا جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اوپر بات نکل گئی ہے۔ کتنا ہم اس کی طرف اپنا وقت انویسٹ کرتے ہیں۔ یہی موبائل میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہر وقت فیس بک اور انسٹاگرام دیکھتے رہتے ہیں، بہتر ہے کوئی چیز سیکھ لیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں، اپلیکیشن ڈیزائننگ سیکھ لیں، سورس کوڈنگ سیکھ لیں، اسی چیز سے کچھ کمانا شروع کر دیں۔ کم از کم علم تو حاصل ہوگا، کم از کم ہم اس دنیا میں اپنا کردار تو ادا کریں گے۔
جتنا آپ کی قابلیت ہوگی، جتنا آپ کے پاس علم ہوگی، جتنا آپ پروفیشنل ہوں گے، اتنا امام کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو سی وی کا ایک حصہ ہے۔ سی وی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ رات کو سحر میں کھڑا ہو کر میں عبادت کروں، قرآن کی تلاوت کروں، ماں باپ کا احترام کروں، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھوں، محرم نامحرم کے فرق کو واضح رکھوں۔ یہ دو سیویاں ہوں گی تو پھر امام آپ کا اور میرا انتخاب کرے۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی جوان تہجد کی نماز میں کھڑا ہو اور اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکرا رہی ہو نیند کی وجہ سے، تو خدا ملائکہ سے کہتا ہے، ملائکہ گواہ رہنا، تمام آرزوؤں کو پورا کر دیا۔ خوب اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اجزانے وہ تم غنیمت سمجھیں۔ یہ موقع پھر کہاں ملے گا؟ جوانی میں جو تہجد کا مزہ ہے، بڑھاپے میں نہیں بولوں گا، بوڑھے لوگ ناراض ہو جائے، جانے محترم، جوانی میں الگ مزہ ہے۔ ترک لذت میں جو لذت ہے وہ گناہ میں نہیں ہے۔ اگر ایک لذت ہو اور آپ اس کو ترک کر دیں، اس میں جو لذت محسوس ہوگی اسے دنیا آپ کو نہیں دے سکتی۔ آج دنیا آپ کے قلب کو خریدنا چاہتی ہے، آج آپ کے وقت کو خریدنا چاہتی ہے، آج آپ کی خواہشات کو خریدنا چاہتی ہے، اور وہاں خدا آپ کا خریدار ہے۔ مصر کی طرح جہاں حضرت یوسف کو 20 درہم میں بیچا گیا، اور خدا نے اسی یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جہاں لوگوں نے اسے بیچا، وہیں خدا نے اسے عزیز مصر بنا دیا۔ اور جانے خدا تو وہی ہے۔ اگر آج ہم اپنے قلب کو پاک کریں تو خدا خود ہمارا خریدار بن جائے گا۔ یہ شہداء کہ جن کے خون کا قطرہ خدا کو، 2 قطروں میں سب سے ایک قطرہ جو خون کا قطرہ شہید کے زمین پہ گرتا ہے، یہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک آنکھوں میں جو رات کی تنہائی میں آنسوؤں کا قطرہ خوف خدا سے گرتا ہے، یہ بھی خدا کو بہت پسند ہے۔ خدا خریدار ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے شہداؤں کی سرزمین ہے، خدا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کوئی اس قابل ہوتا ہے تو خدا اسے خریدتا ہے، اور جسے خدا خرید لے خدا پھر اس کو قتل کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، خدا جسے عشق محبت کرے خدا اسے قتل کر دیتا ہے، اور جسے خدا قتل کر دے خدا اس کی دیت خود ہو جاتا ہے۔ خدا خو اپنے وجود کو اپنے پروردگار کو دے۔ تمام لوگوں کی نگاہیں اربعین حسینی میں کربلا کی طرف، کروڑوں لوگوں کی نگاہیں حسین کی طرف، اور امام حسین کی نگاہ اپنے پروردگار کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس اپنے رب کی طرف رجوع کرو، راضیۃ مرضیہ، وہ بھی راضی ہے تم بھی راضی۔ خوب اپنے آپ کو جانے محترم اس مقام پر لے کر آئیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، پلک جھپکتے ختم ہو جائے، اور پھر انسان صرف حسرت کھائے گا۔ قرآن میں سورہ اسراء میں یا سورہ صفات میں پروردگار چند آیات ہیں، 10-11 آیات ہیں، کچھ شاید 50 سے آگے کی، جہاں خدا قیامت کے ایک منظر کو دکھا رہا ہے کہ جب یہ لوگ سفر طے کر کر، منازلوں کو طے کر کر جنت میں جائیں گے، جیسے انسان کہیں سفر پہ جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، آمنے سامنے ہوٹل میں بیٹھتا ہے، لابی میں بیٹھتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، سفر کیسا رہا، سفر کیسے گزرا۔ قیامت میں یہ سب طے کر کر جب بہشت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو خدا ان کی گفتگو بتا رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ میرا ایک ہم نشین تھا، وہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کو دیکھا؟ آواز آئے گی تمہیں دکھایا جائے، تو اس شخص کو جہنم دکھایا جائے گا، اور اس کا وہ دوست جہنم کے درمیان میں۔ یہ جب اس کو دیکھے گا
تو یہ اسے کیا کہے گا؟ کہا کہ اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو میں تو برباد ہو جاتا تمہاری باتوں میں آقا۔ خوب دوست، لیکن خدا نے اسے بچا لیا۔ ہمارے دوست کیسے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے جان محترم اسے چھوڑنا۔ دوست وہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ کیا ہمارے دوست ایسے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں لو بیٹھ شیطان آ گیا لے۔ دوست ایسے ہوں، میں خود اللہ ہم اپنے آپ کو کہیں، دوست کو کیوں کہیں بیچارے کو، اس کے لیے ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہمارے لیے۔ دوست ایسے ہونے چاہیے، ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے اسے چھوڑ دیں، چاہے وہ رابطہ ہو، چاہے وہ کوئی کمپنی ہو، چاہے وہ کوئی ایسی چیز ہو، بیٹھک ہو، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ اس نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں، اس نے ہر چیز آپ کے لیے جائز قرار دی ہے، آپ حلال طریقے سے استعمال کریں، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے میں اپنی توجہ کو اس کی طرف رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ صرف نماز میں اللہ کو نہیں، بس مسجد میں آ گیا، وہ بھی اگر مسجد میں ہم آتے ہیں تو، ویسے تو ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں بوڑھے لوگ ہی ہوتے ہیں، جوانوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اور ویسے بھی جوان جو ہے وہ اتنا بیزی رہتا ہے۔ مسجدیں جب جوانوں سے آباد ہوں گی تب مزہ آئے گا۔ خوب نماز باجماعت کی کیفیت، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک اجر اور ثواب ہے۔ صرف نماز پڑھیں، اللہ کو یاد، باقی بازار میں کھڑے ہوں، باقی گلیوں میں ہوں، اپنی یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہوں، اس وقت خدا کہاں ہے؟ کیا اس وقت بھی خدا میرے ساتھ ہے؟ کیا اس وقت بھی میرے ذہن میں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ سب سے بڑھ کر انسان کی تنہائی ہے، انسان کی تنہائی میں کوئی اور نہیں، خدا اس کے ساتھ ہے۔ ذہن محترم خوب اپنے آپ کو اس پروردگار کی طرف لے کر چلیں۔ سید الشہداء کا اصل ہدف یہی تھا کہ یہ امت پروردگار کی طرف پہنچے، اور ایسی قربانی دی کہ جسے روکنے کی کوشش کے باوجود نہیں رک پائی، کسی زمانے کسی مکان میں محدود نہیں ہو پائی یہ قربانی۔ آج آپ کے سامنے پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس زبان میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خود امام حسین کا کمال ہے، یہ امام حسین کے سجدے کا کمال ہے، یہ امام حسین کی اپنی معرفت کا کمال ہے۔ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے کن قوموں کے پاس عزاداری ہے، کتنے لوگوں کے پاس، کون جمع ہوتا ہے اتنے عرصے تک لگاتار، ہر سال، ہر روز، 2 مہینے؟ کون ہے جو لوگوں کو جمع کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں سوائے حسین کے۔ امام حسین ہے کہ جہاں کروڑوں لوگ اپنے پیسے خرچ کر کر اپنی چیزوں کو بیچ کر امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں۔ کون ہے دنیا، کون ہے جو ایک دن میں کروڑوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی حکومت ایک دن کروڑوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ یہ حسین ابن علی ہے جو اتنے دن تک کروڑوں کو کھانے کھلا رہا ہے۔ امام حسین کو سمجھے جانے مت۔ امام حسین علیہ السلام مثلا ہم صرف رسمی شیعہ نہ ہوں کہ جیسے ہی یہ صرف محرم آیا تو ہم شیعہ ہو گئے، بس محرم ختم تو بس پھر ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں، ہر زندگی کے شعبے میں، ہر زندگی کے مراحل میں ہمیں امام حسین کے راستے کی طرف بڑھنا ہے۔ اصل ہدف وہ مقصد ہے جس کے لیے اصلی وارث غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام تک پہنچے عزیزان محترم، تو ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جوانوں کو۔ علم، شعور، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اس قابل سمجھیں کہ جیسے
چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہزاروں میں بھی ہو تو ہمارے لیے زینت بنو، ہزاروں میں ہو مگر ایک پہچانے جاؤ۔ آج ہمارا کردار، بہرحال جو آپ کی کمیونٹی ہے، آج ہمارا کردار دنیا کی ریفارمیشن میں، دنیا کی ترقی میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ملک کی ترقی میں، ملک کے معاملات میں ہمارا کردار کیا ہے؟ اس علاقے کی ترقی میں، اس علاقے کو اپ لفٹ کرنے میں، نام اوپر لانے میں ہمارا کتنا کردار ہے؟ کس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ضرورت ہے؟ اسپورٹس میں، کمپیوٹر میں، آئی ٹی میں، ڈیولپمنٹ میں، کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ کتنا ہم نے کام کیا؟ کتنا ہمارا ذہن ہے؟ کتنا ہم ارتقاء دے رہے ہیں؟ کتنا ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں عزیزان محترم۔ علم میراث ہے باب علم کی، جتنا علم ہے سب باب علم کی وجہ سے ملتا ہے، مگر آج ہم کیا باب علم کے ماننے والے علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کا سخت ترین، مشکل ترین علم ہم سیکھ رہے ہیں؟ خوب ہم سے سوال کیا جائے قیامت کہ ہم نے تمہیں موقع دیا، ہم نے تمہیں وسائل دیے تھے، تم کس چیزوں میں لگ گئے ہو؟ پڑھے سے پڑھا لکھا جو ہے وہ، بہرحال ہمیں ہر کسی کو گورنمنٹ کی نوکری چاہیے۔ خوب آپ انڈسٹری ریولوشن لے کر آئیں، آپ انڈسٹریز کھڑی کریں، آپ لوگوں کو کام دیں، خوب اپ لفٹ ہوں، عزیزان محترم، غلامی سے باہر آئیں۔ ہاں اگر آپ اس قابل ہیں کہ بیوروکریسی پہ جا سکتے ہیں، مائنڈ جو ہے وہ تھنک ٹینکر بن سکتے ہیں، آپ نئی چیزوں کی اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس قابل کریں۔ اس کے علاوہ کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں امام کو ضرورت ہے؟ دنیا آج آپ کے سامنے مارس پہ جا رہی ہے، گاڑیاں الیکٹرانک ہو گئی ہیں، اب زندگی میں انسان کے بجائے روبوٹ کام کر رہا ہے۔ خوب اس میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ ہم میں سے کتنے ڈیولپر ہیں؟ ہم میں سے کتنے انہیں اپلیکیشن ڈیزائن کی ہوئی ہیں؟ کتنا آپ کے بہرحال ٹورسٹ پلیس ہے، ٹورسٹ کے لیے بھی کوئی ہم نے اپلیکیشن ڈیزائن کی ہے، کچھ کیا ہے کام؟ خوب کتنا گراؤنڈ ہے اس پر ہم کتنا کر سکتے؟ کتنے آرٹیکلز، کتنے ریسرچ پیپر ہم نے لکھے ہیں جو انٹرنیٹ پر ہوں، جو لوگ ڈاؤن لوڈ کریں، لوگ سیکھیں اس سے؟ لیکن ہم تو خود ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیا دیں گے؟ تو کون کوئی نبی تھوڑی آئے گا۔ امام ایک غیبت کے پردے میں ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے، یہ قوم کھڑی ہوگی تو میں آؤں گا، مگر قوم صرف بیٹھ کر الاجل الاجل کی دعائیں کرتی رہے اور کچھ خود نہ کرے تو امام کس کے گھر پہ آئیں گے؟ کیا میرا گھر ایسا ہے کہ میں امام کو دعوت دوں؟ کیا میری تنہائی ایسی ہے کہ میں اپنی تنہائی میں امام سے کہوں مجھ سے آ کے ملے؟ آیت اللہ حیدر اوملی علامہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، اپنے استاد سے وظیفہ لیا امام زمانہ کی ملاقات، وہ کہ فلاسفر تھے، وظیفہ عمل کیا، مسجد سہلہ میں دیکھا امام کا نور مجسم ہوا، جیسے ہی قریب آنے لگا کہا مولا رک جائیں، میں اپنے اندر اتنی ظرفیت نہیں دیکھ رہا کہ میں آپ کے قریب آؤں، آسان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی تنہائی، اپنی خلوت میں امام کے وجود کو دعوت دے سکتا ہوں؟ استاد دانشمند کا مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک لڑکا جس نے دیکھا کہ وہ جو گھر میں بیل ہوتی ہے، اسکرین لگی ہوتی ہے، بیل دبائی، دیکھا کہ کوئی سبز کبا پہن کر، تو جوان نے بولا کون ہے؟ کہا امام ہوں، تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اب اس کو گھبراہٹ ہو گئی، اپنے گھر میں چیزوں کو سمیٹنے لگا، کہا مولا 5 منٹ دیجیے گا۔ جب یہ باہر نکلا تو دیکھا امام گلی کے کونے پر، اور امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور امام خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار گواہ رہنا، میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی 3 منٹ کہتا ہے، کوئی 5 منٹ، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا آج میرا موبائل اس قابل ہے کہ میں امام زمانہ کو دے دوں؟ تو میں اپنا وجود کیسے امام کو دوں گا؟ کیسے کربلا پہنچوں گا؟ کربلا میں جو پہنچا ہے اس نے اپنا وجود امام کو دیا ہے، اس نے امام سے کچھ مانگا نہیں ہے کربلا میں
کہ مولا مجھے دے دیں، مولا مجھے، نہیں، وہ وہاں جو کربلا آئے تھے وہ امام سے مانگنے کچھ نہیں آئے تھے، وہ امام کو دینے آئے تھے۔ کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ میں امام کو کچھ دوں، اپنی اولاد دوں، اپنے آپ کو دوں؟ آج امام کو کیا چاہیے جانے محترم؟ برحال میں آپ کو بہت زیادہ سٹریس نہیں دوں گا، اور آپ کا بہت شکریہ اور محبت ہے کہ آپ نے ایک دو دن مجھے یہ توفیق دی آپ کی طرف سے، اور آپ لوگ آئے اور غور و فکر سے مجلس حسینی میں شرکت کی۔ اجر تو اس کا سید الشہداء کی بارگاہ میں ہے، میں تو آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتا، لیکن اذان محترم امام کو وقت چاہیے، ٹائم۔ میرے پاس ٹائم ہے آج، بس آپ کا وقت امام کو چاہیے۔ سونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے امام سے گفتگو کر کے سویں، اور دیکھیں کہ آپ نے پورا دن امام کے لیے کیا کیا۔ کچھ کم کیا تو امام سے توفیق مانگ، غلط کیا امام سے عذر خواہی کریں، اچھا کیا امام کا شکریہ ادا کریں کہ مولا مجھے اور رہنمائی چاہیے، مجھے اور ہدایت چاہیے۔ اذان محترم وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، اور امام آ جائیں گے، اور جب امام آ جائیں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وقت معلوم ہے، اگر میرے کان میں آواز نہیں آئی اور میں لبیک نہیں کہا تو یہ نہ ہو یہ کاروان گزر رہا تھا اور میں رہ گیا۔ کتنا افسوس ہوگا، بچپن سے میری ماں مجھے امام زمانہ کے لیے تیار کرتی رہی اور میں رہ گیا، بہت افسوس ہوگا۔ ایسا نہیں، ہماری زندگی میں ہم کچھ نہیں ہیں، سب امام ہے، سب کچھ امام ہے۔ میرا وجود روحی، مالی، نفسی، لقل فدا، سب کچھ میرے امام پر قربان۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي۔ ایسا نہیں، خود امام کو پہچان۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک گھرانہ تھا پرانے زمانے میں، وہ ہر سال عزاداری کیا کرتے تھے، ان کے پاس اس سال کچھ پیسے نہیں تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کا ایک بیٹا تھا، دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس بیٹے کو غلام بنا کر بازار میں بیچ دیتے۔ بیٹا جب آیا جوان تھا، بیٹے سے کہا، بیٹا مان گیا۔ کیسی اولاد ہے جو تربیت اولاد کی۔ بیٹے کا سر منڈوایا، باپ اس کو غلاموں کے بازار لے گیا۔ سارا دن گزر گیا، کوئی گاہک نہیں آیا، رات ہونے لگی، یہ دونوں جانے لگے، ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے کہا کہ کتنے کا؟ کہا کوئی بھی قیمت دے دے۔ ایک قیمت دی اور اس بچے کو اپنے پیچھے بٹھایا اور سواری چل پڑی۔ جیسے ہی شہر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے، اس جوان نے مڑ کر دیکھا۔ گھوڑے سوار نے کہا کہ مڑ کے کیا دیکھ رہے؟ کہا جو میرا پچھلا آقا تھا بڑا مہربان تھا۔ گھوڑے سوار نے کہا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو، وہ تمہارا آقا نہیں، وہ تمہارا باپ تھا، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا باپ کہے گا میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، اپنے باپ سے کہنا مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ اذان محترم، جسے حسین آزاد کر دے اسے دنیا کیا غلام بنائے گی، جسے حسین عطا کر دے اسے دنیا کیا دے گی۔ اذان محترم، امام حسین ہمارے استاد کے والد صاحب مرثیہ خواں تھے، مرثیہ پڑھا کرتے تھے، روزے پڑھا کرتے تھے، مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے استاد نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ بابا اس عالم میں کیا خبر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام حسین اس عالم میں دنیا سے بھی زیادہ کریم ہے۔ جو حسین کی نوکری کر لے
اسے دنیا کچھ نہیں دے سکتی۔ عزاداران محترم امام حسین، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، شام کے دربار میں اور شام کے یہ کارواں کچھ دنوں میں شام سے چلنے والا ہے، مگر ایک بی بی زینب جب 40 پر کربلا پہنچی، اپنے وجود کو اپنے بھائی کے مرکز پر گرا دیا۔ بی بی چند ہی عرصے میں ضعیفہ ہو گئی۔ بی بی نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی ایک امانت لے کر گئی تھی آپ، شام کے زندان میں رہ گئی۔ عزاداران محترم، آج بھی وہ بچی شام کے زندان میں، مرنے کے بعد بھی جو قید میں رہی وہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے۔ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، محبت کی، نوازش کی۔ تو یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو پیار کیا جاتا ہے۔ عزاداران محترم، روز عاشور آئی، یہ بچی دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا۔ حضرت علی اکبر جب خیموں سے جانے لگے، خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، گرتا تھا، ہٹتا تھا، گرتا تھا۔ دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو جانے نہیں دے رہی۔ عزاداران صبح سے دیکھ رہی، بھائی علی اصغر گیا، واپس نہیں آیا۔ اب جب باپ جا رہا ہے، آپ کی بھی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ تھوڑا سا درد تو کوئی نہیں محسوس کر سکتا حسین کا، تھوڑا سا ایک لمحہ، تھوڑا سا کہ جب آپ جاتے ہیں تو چھوٹی بیٹی آپ کے، بابا کب آؤ گے؟ روز آپ جائیں پھر بھی بچی یہی سوال کرتی ہے، بابا کب آؤ گے؟ اور جب آپ آتے ہیں تو آپ کو لپٹ جاتی ہے، پھر آپ کو پورے دن کا احوال سناتی ہے۔ عزاداران محترم، جب امام حسین جانے لگے تو یہ بچی بھی امام حسین کو جانے نہیں دے رہی ہے، کیونکہ جانتی ہے جو گیا واپس نہیں آیا، بابا بھی گئے واپس نہیں آئیں گے۔ مقتل کہتا ہے، بچی نے امام حسین سے کہا، بابا آپ ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام حسین نے کہا، بیٹا اب دیر ہو گئی ہے۔ عزاداران محترم، امام حسین گئے، عصر عاشور کے مصائب آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام حسین گرے اور امام حسین کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، یہ بچی بھاگی ہے اپنے باپ کے وجود کے اوپر، لیکن اس بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا گیا، تماچوں تازیانوں سے جدا کیا۔ بس عزاداران محترم، پھر شام غریبہ آپ کے سامنے، جب بی بی زینب بچوں کو گن رہی ہے، چھوٹی بچی نظر نہیں آتی۔ جب مقتل میں دیکھا، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی۔ بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی۔ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی تو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ۔ عزاداران محترم، بس اب یہ بچی باپ کے سینے پہ نہیں سوئے گی، یہ اصغر سوئے گا جو آج تک باپ کے سینے پر سو رہا ہے۔ بچی اب یہ خاکوں پہ ریگستانوں میں سوئے گی۔ انہیں اسیر بنا کر لے جایا گیا، کوفہ پہنچے، سر نیزوں پہ بلند ہوئے۔ جیسے ہی بابا کا سر دیکھا،
بچی خاموش ہے، خاموش، بہت کچھ کہنا چاہتی ہے مگر خاموش، کہتے کہتے شام کا دربار، شام کے دربار میں یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے، یزید لعین امام کے سر کی اہانت کر رہا ہے، اور یہ بچی چھپ چھپ کر اپنی پھوپھی سے اپنے بابا کے سر کو، بس عزاداران محترم آپ خود سوچیں، کسی کا والد گیا ہو اور جب وہ اسے ملے، بچی شام کے خرابے میں بابا 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 کر رہی ہے، بس ایسی حالت میں بابا واپس آئے، اللہ اکبر، کسی بیٹی کو اس کا باپ ایسے نہ ملے، وہ تو ویسے ہی مر جائے، کپڑا ہٹایا، ایک سر ہے جس میں خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے، بس بچی نے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا بابا ان سے پانی مانگتے تو یہ تماچے مارتے تھے، بابا اگر یہ خود کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی، یہ کہتے کہتے خاموشی ہو گئی، بی بی زینب کیا دیکھتی ہیں، ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ارے میرے بیمار امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، اس مجلس کو انعقاد کرنے میں جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، جوان ہوں، والنٹیئرز ہوں، آئی ایس او ہو، انتظامیہ ہو، پولیس ہے، اسکاؤٹس ہے، رینجرز ہیں، عام لوگ، محلے والے، جس نے بھی بہرحال اپنا، میڈیا والے، ساؤنڈ والے، جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں پروردگار ان کی مدد فرما، اس مشکل حالات میں ہمارے ملک کو اس پریشانی سے نجات دے، ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، کربلا 40 امام حسین پر جانے والوں کے لیے آسانیاں فرما۔